إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 9 تلاوت کی گئی. یہ اس دن کا ذکر ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن کے لیے جمع کرے گا وہی یوم التغابن ہے، یعنی وہی اصل ہار اور جیت کا دن ہے. تو جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہمیشہ کے لیے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے انسان میں ہار اور جیت کا یہ معاملہ رکھا ہے. جیت پر یہ خوش ہوتا ہے اور ناکامی اور ہار کے اوپر اسے ہمیشہ افسوس ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی انسان ہار اور جیت کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. دنیا کے اندر آج اگر ہارنے والا ہے کل وہ محنت کر لے تو وہ کل کو جیت جائے گا، اور کل کا چیمپئن، کل کا جیتا ہوا اگر وہ محنت کو برقرار نہ رکھ سکا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگلی مرتبہ ہار جائے گا، لوزر کہلائے گا. یہ معاملہ کھیل کے میدان میں بھی ہے، زندگی کے میدان میں بھی ہے، کاروبار کے میدان میں بھی ہے، پڑھنے لکھنے کے میدان میں بھی ہے. جو جس شعبے کے اندر جتنی محنت کرے گا، جتنی تگ و دو اس کے لیے کرے گا، اس عارضی دنیا میں اس شعبے کے اندر وہ ترقی کرتا جائے گا، کامیابیاں سمیٹتا جائے گا. اور جس نے محنت نہ کی، محنت سے جی چرایا، غفلت میں رہا، وہ دنیا کے ہر امتحان میں بھی اور ہر شعبے میں اگر اس نے دل و دماغ اس کے ساتھ نہ لگایا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس شعبے کے اندر، اس میدان میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا، ہار جائے گا وہ. اس آیت کے اندر مالک سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ وہ دن آنے والا ہے جو اصل یوم التغابن ہے، جس دن اصل ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا. میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کا جیتا ہوا کل ہار سکتا ہے، دنیا کا ہارا ہوا کل کو جیت سکتا ہے. جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنی ہی کامیابی پائے گا. مقدر ساتھ دے گا، کامیابیاں سمیٹتا جائے گا. مقدر ساتھ نہ دے، ناکام ہو جائے گا. لیکن یہ جو یوم التغابن ہے، یہ جو کل قیامت کے دن حاصل ہار اور جیت ہے، جس دن یا تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ جنت کے اندر جاؤ، عیش و عشرت کرو، سب کچھ تمہارے لیے ہے. اب جنتوں کی لازوال نعمتوں کی بادشاہیاں تمہیں عطا کر دی گئی. اور یا پھر ناکامی کی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے،
کہ جس میں اب ہمیشہ رہنا ہے، یہ ہمیشہ کا خسارہ اور ہمیشہ کا تاوان. اس دن کی جیت یہ ہمیشہ کی جیت ہوگی. اس جیتنے کے بعد کبھی کوئی ہار نہیں سکے گا. یہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والا اب ناکامی سے ہمکنار نہ ہو سکے گا. اور جو ناکام ہو چکا اب اسے چاہ کر بھی کبھی کامیابی نہیں ملے گی. وہ اس دنیا کے اندر آنا چاہے گا، نیک عمل کرنے کے لیے گڑ گڑائے گا، لیکن اب امتحان ختم ہو چکا، اب اللہ کے پاس جا چکے. اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں عقل اور ارادہ اور اختیار کی قوت عطا کی تاکہ اس کی آزمائش کر سکے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہ رب ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے ایکم کون ہے، تم میں سے احسن عملا جو خالص ایمان کے ساتھ بہترین عمل کرنے والا ہے، کیونکہ وہ رب وہی غالب اور بے حد بخشنے والا مہربان رب ہے. اب اس انسان کے سامنے زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. پہلا اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کا راستہ اور دوسرا نافرمانی کا راستہ. اس امتحان میں، اس آخرت کے دن، یوم تغابن کے دن، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے، صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف طریقے اپنائے ہیں، جن میں تین بڑے اہم ہیں. پہلا، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور سے نوازا. دوسرا، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے اور برائی پر ٹوکنے اور احساس ندامت دلانے کے لیے ایک صلاحیت عطا کی جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اور قرآن اسے نفس لوامہ سے تعبیر کرتا ہے. تیسرا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے ذریعے کتب نازل فرمائی، اور ان میں سے آخری کتاب قرآن اپنی اصل شکل میں قیامت تک رہنمائی کے لیے موجود ہے. یاد رکھیے گا، اس دنیا کے اندر صحت، بیماری، خوشحالی، غربت، تمام چیزیں صرف اور صرف امتحان کے لیے ہیں. ہر انسان کو مختلف حالات میں ڈال کر آزمایا جا رہا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن تمہارے تمام پوشیدہ امور وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. وہ امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا. اس دن زمین اور اس پوری کائنات کے قوانین بدل دیے جائیں گے. وہی قیامت کا دن ہوگا، اور اس کے بعد ہر انسان سے حساب کتاب ہوگا. اگر وہ دنیا میں شکر گزار بندہ بن کر رہا تو اسے جنت کی صورت میں ابدی انعامات ملیں گے، اور اگر اس نے بغاوت کی زندگی بسر کی ہو، اللہ کا نافرمان بن کر دنیا کی رنگینی میں کھو گیا ہو، مالک کو نہ پہچان سکا، اب اسے جہنم کی شکل میں سزا دی جائے گی، اور وہ برا انجام اس کا منتظر ہوگا. لوگ دنیا کو ہار اور جیت کی جگہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی ہار اور جیت بالکل بے معنی ہے. ہار اور جیت کا اصل مقام آخرت ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یعنی قیامت کا دن ہی ہار اور جیت اور کامیابی اور ناکامی کے اصل فیصلے کا دن ہے. جو اس دن کامیاب قرار پائے گا وہی حقیقتاً کامیاب ہوگا، اور جو اس روز ناکام قرار دے دیا گیا وہی اصلاً ناکام ہو گیا. گویا جو اس دن جیتا وہی جیتا، اور جو اس دن ہارا وہی ہارا. اور دوسرے مقام پر مالک سبحانہ و تعالی نے یہی بات اس انداز میں فرمائی کہ اس دن جسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا
وہی اصل میں کامیاب اور کامران ہے۔ یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں 3 جگہ، سورہ آل عمران، سورہ الانبیاء اور سورہ العنکبوت، کل نفس ذائقۃ الموت، مختلف آگے موضوعات کے ساتھ یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی کہ ہر نفس، اسے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے، پورے پورے تمہیں تمہارے اجر دیں گے۔ یاد رکھنا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس روز جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اور رہی ہے دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی فقط دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تغابن، یہ تغابن کا لفظ غبن سے بنا ہے۔ غبن کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی مستعمل ہے، اس کے معنی ہے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا مال دبا لینا، مالک کی اجازت اور اس کے علم میں لائے بغیر اس کے مال میں سے تصرف کر لینا۔ یہ تمام مفاہیم لفظ غبن میں شامل ہے، لیکن جب یہ لفظ باب تفاعل سے تغابن کی صورت میں استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو اس دنیا کے جملہ معاملات میں معلوم و معروف ہے، یعنی یہ کہ اس دنیا میں جو باہمی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہر فریق چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ فائدہ اٹھائے، یا دیگر الفاظ میں دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ دکاندار چاہے گا کہ گاہک سے زیادہ منافع حاصل کرے، جبکہ خریدار کی خواہش ہوگی کہ اسے داموں میں زیادہ سے زیادہ رعایت حاصل ہو۔ اسی طرح کاروباری دنیا کے ہر شعبے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بس ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ ذکر پہنچانے کی کوشش کا نام ہے تغابن۔ اس تغابن کا ایک ظہور تو دنیاوی معاملات میں ہر آن ہو رہا ہے، کسی کی جیت ہو رہی ہے اور کسی کی ہار، کسی کو نفع حاصل ہو رہا ہے اور کسی کو نقصان، لیکن اس دنیا کی ہار اور جیت، ہار بھی عارضی ہے اور جیت بھی عارضی ہے، نفع بھی عارضی، نقصان بھی عارضی۔ ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن یوم قیامت ہے، اسی لیے اس دن کی جیت بھی ابدی ہوگی اور ہار بھی دائمی ہوگی، نفع بھی مستقل ہوگا، نقصان بھی دائمی ہوگا۔ اس کے لیے یہاں فرمایا گیا ذالک یوم التغابن، کہ اصل میں تو وہاں جا کر کھلے گا کہ کون کیا تھا اور کس کی کیا حقیقت تھی، کون بامراد ہوا اور کون نامراد ہوا، ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی رہی۔ گویا اصل بیلنس شیٹ یہ قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے آئے گی، اصل نتیجہ کل قیامت کے دن ہاتھ میں آئے گا۔ آخرت برحق ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہی آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں جا بجا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اس کے لیے سعی کرنے، آخرت کے معاملے میں سبقت لے جانے، آگے بڑھنے اور اس کی طرف فکر کرنے کی توجہ دلاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ لگاؤ، سبقت حاصل کرو، دوڑ لگاؤ۔ آج دنیا کی دوڑ میں جیتتے ہو نا، آخرت کے لیے دوڑ لگاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کی طرف، اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ رب العزت نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور کہیں پر مالک سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو خبردار کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے
ہر ایک نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیسی تیاری کی ہے۔ یہ دنیا، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو فصل بوؤ گے کل قیامت کے دن سے تمہیں کاٹنا ہوگا۔ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے رب کے پاس ایمان تمہارا کیسا جا رہا ہے؟ عقیدہ کیسا ہے؟ اعمال صالحہ ایمان خالص کے ساتھ کر رہے ہو کہ نہیں؟ چند لمحات میں زندگی کے کسی لمحے تم نے نیک اعمال کر کے اس کے بعد غفلت کی طرف آ گئے۔ غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا، اور اگر اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، کل قیامت کی تیاری کے لیے تم ذہنی طور پر اور دل کی گہرائیوں سے تیار ہو، اللہ کا شکر کرو، واتقوا اللہ، دوبارہ بھی اللہ سے ڈرو کہ یہ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اور یاد رکھنا ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھنا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ رب تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مالک سبحانہ و تعالی نے آخرت کی فکر کرنے کے ساتھ اس کی بہترین تیاری کرنے والوں کی سعی کو مشکور، یعنی قدر کی جانے والی تیاری کہہ کر بشارت بھی دی۔ گویا فکر آخرت، آخرت کی تیاری اور نتیجہ تینوں کا بیان ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں مالک سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ کیا فرمایا کہ وہ جس نے آخرت کی فکر کی اور اس کے لیے سعی، محنت، جد و جہد، جس طرح اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو، اور ہاں شرط یہ لگائی وہ ہوا مومن، وہ با ایمان، وہ مومن بھی ہو، تو فرمایا گیا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اور سورہ المزمل کے اندر مالک سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَعَظَمَ أَجْرًا، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اجر بھی اس کا تم پاؤ گے، بہت زیادہ اجر تمہیں اس کا وہاں ملے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کل کے لیے خرچ کرنے اور کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخرت میں بہترین بدلہ پانے کی امید میں ہر قسم کی خیر و بلائی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں کھو کر ہم آخرت اور اس کی تیاری سے غافل ہو چکے ہیں، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، اور انسانوں کی اس غفلت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ انسان غفلت کے اندر ہے، یہ صبح اٹھتا ہے دنیا ہی اس کے پیش نظر رہتی ہے، شام کو گھر آتا ہے دنیا ہی اس کے پیش نظر ہے، منصوبہ بندی دنیا میں کامیابی کے لیے، آپس میں بیٹھ کر گفتگو اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، دنیا میں عہدہ چاہنے کے لیے، دنیا میں مال و دولت بینک بیلنس اکٹھا کرنے کے لیے، بڑی گاڑی، بہت بڑا محل اور بنگلہ بنانے کے لیے، بڑا خاندان، بڑی جاگیر اور بڑا نام بنانے کے لیے ساری تگ و دو اور کوشش ہے۔ مالک سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے یہ انسان بے خبری کے اندر ہے، غفلت کے اندر ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، سورہ انبیاء کی پہلی نمبر آیت میں کہ لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا ہے پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت کے اندر اعراض کیے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی نے غافل بنا دیا، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے
اصل مشن کو بھول گیا. دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کے بعد رب سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو فراموش کر دیا. دنیا کی دوڑ میں آگے نکلتے نکلتے وہ آخرت کی دوڑ بھول گیا. وہ نہ تو آخرت کے لیے دوڑ لگا سکا، نہ سبقت حاصل کر سکا، نہ مالک سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں تگ و دو کر سکا. بڑی ہی غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جب مالک سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو یاد رکھنا کہ پھر وہاں ناکامی ہوگی. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت پر ایمان پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. آخر اسی بات سے ہم میں اور کفار میں دنیاوی زندگی کے مقصد میں فرق ہے. وہ آخرت سے غافل دنیا کو ہی مسکن سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ایمان والوں کے نزدیک اصل مسکن آخرت ہے. ہم کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو فکر آخرت پیدا کرنے میں معاون ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، فکر آخرت پیدا کرنے میں اہم کردار اس احساس کا ہے کہ ہم وقت اس شعور احساس کے ساتھ ہم زندگی گزارے کہ رب سبحانہ و تعالی اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اعمال سے وہ باخبر ہے، اس سے چھپا کر ہم کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے. اللہ کا فرمان ہے سورہ العلق، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. اس احساس کے ساتھ جینے والا مسلم ایمان کی حفاظت کرے گا، اعمال صالحہ کی طرف گامزن رہے گا، برائی کے انجام سے خوف کھاتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا، برائی سے اپنا دامن محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا، اچھائی کے کاموں کی طرف سبقت کرے گا، گویا وہ ہمیشہ فکر آخرت اور اس کی تیاری میں لگا رہے گا. احساس ہو، فکر ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، رب سے چھپ نہیں سکتا. دوسری بات، تقوی اختیار کرنے والا پرہیزگار آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہے. اس لیے اللہ نے سفر آخرت کے لیے تقوی کا توشہ لینے کا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ البقرہ کے اندر بیان فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو، سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی تعریف کرتے فرمایا، اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے. دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے. دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور تقوی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان ہر وہ کام کرے جس کے کرنے سے اس کا خالق و مالک خوش ہو، رب راضی ہو، اور ہر اس کام سے وہ رک جائے جس سے رکنے کا اس کے مالک نے حکم دیا ہے، جس سے نہ کرنے کا اس کے رب نے حکم دیا ہے. جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا وہ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرتا رہے گا. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. ایک احساس ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، دوسرا دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو. تو یہ 2 باتیں آخرت کے فکر کو ہمیشہ ہمارے اندر زندہ رکھے گی. فکر آخرت سے ہم غافل ہو ہی نہیں سکیں گے. اور تیسری بات، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو.
موت کو کثرت سے یاد کرنا اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ موت دنیاوی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اور اس کے بعد آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بکثرت یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد ہے کہ ہم دنیا کی عارضی لذتوں اور شہوتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اللہ سے تعلق کو جوڑیں، اور اپنی موت کو کثرت سے یاد کر کے موت کے بعد کی ابدی زندگی کی تیاری کریں۔ تو یہ تیسرا اہم ذریعہ ہے۔ پہلا احساس، دوسرا تقوی، اور تیسرا موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ چوتھی بات، فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے قبرستان جانا، یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ کسی کی موت سے نصیحت ملتی ہے، ساتھ ہی جب ہم کبھی قبرستان جاتے ہیں، کوئی ایمان والا فوت ہوا ہوتا ہے، ہم صلاۃ المیت کے اندر شرکت کرتے ہیں، تدفین میں جاتے ہیں۔ دنیا دار یہ رسم کے طور پر یہ معاملات نبھاتا ہے، جبکہ ایمان والا 1 قیرات اور 2 قیرات اجر حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ دنیا عارضی ہے، کتنا بڑا آدمی تھا، کتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، سب کچھ دنیا میں رہ گیا، خاک تئی دست و ساما اس دنیا سے چلا گیا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا گیا۔ مال، دولت، عزت، شہرت، روب، دبدبہ، مرتبہ، حیثیت، مقام، خاندان، جاگیر، سب کچھ اس دنیا کے اندر رہ گیا۔ اب ساتھ جائے گا ایمان خالص اور اعمال صالحہ، صالح اعمال ساتھ ہوں گے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں پر تدفین کے لیے، تو دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ حال ہمارا بھی ہوگا۔ لیکن جب واپسی ہوتی ہے، پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، تو گائے بگائے قبرستان کا چکر لگانا چاہیے، تاکہ جا کر ان مرنے والوں کو دیکھ لیں، ان قبرستان کو دیکھ لیں کہ یہ ہم سے پہلے آئے تھے یا ہمارے بعد آئے تھے، ہم سے پہلے چلے گئے، ہم سے پہلے آئے تھے، ہم سے پہلے چلے گئے۔ آنے کا ایک سیکوینس، آنے کی مقرر ہے، جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ قبروں کو جب دیکھتا ہے انسان، تو انسان میں خوف الہی، فکر آخرت، نرم دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، بلا شبہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہو گئی، احساس، تقوی، موت کو یاد کرنا اور قبروں پر جانا تاکہ وہاں سے موت یاد ہو۔ لیکن یہ جو دربار وغیرہ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ عرس اور میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں، وہ آخرت کی فکر یاد دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ غریبوں کا قبرستان جس میں بالکل قبر زمین کے برابر ہو، یہ موت یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح پانچویں بات، موت کے بعد جتنے ہولناک مراحل اور مناظر ہیں، ان سب پر غور کیا جائے۔ قرآن میں یا احادیث کے اندر جو مضامین ہیں، ان کو پڑھا جائے، دہرایا جائے۔ جب یہ معاملہ کیا جاتا رہے گا تو آخرت کی تذکیر ہوتی رہے گی،
اس کی فکر پیدا ہونے میں مدد ملتی رہے گی۔ موت کی سختی، عذاب قبر، محشر کی ہولناکی، نفسی نفسی کا عالم، حساب کی سختی، پل صراط کی حقیقت، اور جہنمیوں کی بھوک اور تڑپ، اور اس کے ساتھ ساتھ شدید سے شدید عذاب کا مطالعہ کر کے یقیناً ایک مومن اللہ سے ڈرنے والا تڑپ اٹھے گا اور آخرت کی پریشانیوں اور سختیوں سے بچنے کی پھر فکر کرے گا۔ یہ واقعات، یہ جہنم کی ہولناکیاں، یہ مالک سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے بیان کی ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے یا دنیا طلبی ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ جس کی دنیا جس قدر وسیع اور کشادہ ہے، اس کے اندر دینداری کی اتنی ہی قلت ہے، اور جس کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے اس کے پاس دین زیادہ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس بات کو ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں، جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دے دی اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ اور اس حقیقت کو مالک سبحانہ و تعالی اپنی کتاب میں سورہ الاعلی کے اندر اس انداز سے بیان فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ ہائے افسوس کہ تم دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کو ترجیح دینے والے غور کر جا، یہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں رکاوٹ کی ایک بڑی وجہ دلوں کی سختی ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے اور ان میں کفر و شرک، فسق و معصیت کی آلودگی کا ہونا بھی ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ اور دلوں کو کفر و شرک، فسق و معصیت اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کر لیتے ہیں، عبرت حاصل کرنے والی چیزوں سے ہمیشہ عبرت حاصل کر سکیں گے، ورنہ اگر دل سخت ہو گیا اور دلوں کی سختی ہوگی تو یہ عبرت حاصل کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ واجبات ہم ترک کرنا شروع کر دیں گے اور منکرات کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، اور مالک سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ اور دلوں کو کفر و شرک اور فسق و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیں، جیسا مالک سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، یعنی بے شک اس شخص نے فلاح پالی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، بے شخص وہ فلاحیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو پاک کر گیا۔ اور آٹھویں بات کہ دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح گزارنا ہے۔ جس طرح ہم سفر کرتے ہیں، کبھی ٹرین پر، کبھی گاڑی میں، کبھی ہوائی جہاز میں، تو خصوصی طور پر گاڑی اور ٹرین میں یا پیدل اگر ہم چل رہے ہیں تو جس جگہ سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں وہ جگہ ہماری عارضی قیام گاہ ہوتی ہے، ہم وہاں رہنے کے لیے نہیں، ہم تو وہاں سے گزرتے جاتے ہیں، وہ راستے کے مناظر طے ہوتے رہتے ہیں۔ تو مسافر کی طرح اگر زندگی گزاریں گے تو اس سے ہمارے اندر یہاں زیادہ دیر تک رہنے اور پرتعیش زندگی گزارنے کا خیال جاتا رہے گا، اور اس کی جگہ دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا ذکر اور فکر عقبہ یہ پیدا ہوگی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا شخص یہ آخرت کے سفر کا مسافر ہے۔ اس حقیقت کو جو جتنی جلدی سمجھ لیتا ہے وہ خود کو حقیقی طور پر دنیا میں مسافر ہی سمجھتا ہے، اور دنیا کا ایک مسافر جس طرح کا سامان سفر تیار رکھتا ہے
کہ نہ جانے کب کوچ کرنا پڑے، اسی طرح آخرت کا مسافر دین، ایمان، عمل اور عقیدے کے ساتھ تیار رہتا ہے کہ نہ جانے کب موت کی سواری آ جائے اور آخرت کی طرف کوچ کر جانا پڑ جائے۔ فکر آخرت کے اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بڑا اہم ہے۔ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا رستے پر چلنے والے۔ یہ دنیا یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے، یہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہاں ہمیشگی کسی بشر کو نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اذا امسیت فلا تنظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنظِرِ الْمَسَاءَ، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، تندرستی کی حالت میں وہ عمل کر جو بیماری کے دنوں میں کام آئے، یعنی اپنی تندرستی کو، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، غنیمت سمجھ لو، اور اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت خیال کر لو۔ تو اس حدیث کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور دنیاوی آرزوئیں کم رکھنے کا بیان ہے، اور مفہوم بھی یہ ہے کہ جس طرح ایک مسافر دوران سفر کچھ وقت کے لیے کسی جگہ قیام کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ لندن میں رہنے والے ہو، آپ پاکستان آتے ہو تو آپ عارضی طور پہ آتے ہو، ذہن میں یہی سوچ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے دن وہاں رہنا ہے اور یہ واپسی آ جانی ہے۔ پشاور کا آدمی کراچی جاتا ہے، چند جوڑے کپڑے ساتھ لے کے جاتا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے۔ تو اسی طرح تم اس دنیا کو اپنے لیے ایسا ہی عارضی ٹھکانہ سمجھ لو۔ اسی طرح قرآن مالک سبحانہ و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھنا یہ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن سے محبت ہو، اللہ کی کتاب کی آیت سے محبت ہو، اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے، اور سورہ قاف کے اندر مالک سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے جو دل آگاہ رکھے اور جو دل کے کانوں سے متوجہ ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی بہترین کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کو غور و فکر، تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھے گا تو یہ بھی آخرت کا فکر پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب یہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، دیکھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ایک طرف ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو دوسری طرف مالک سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، نیتوں کی اصلاح، جہنم سے بچنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ یہ دونوں کیفیات قرآن کے انذار و تبشیر سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں مالک سبحانہ و تعالیٰ نے انذار بھی کیا ہے، ڈرایا ہے، وہ جہنم کی اور لیاقیوں سے ڈرایا ہے، اور بشارتیں بھی دی ہیں جنتوں کی، بادشاہیوں کی، لازوال نعمتوں سے بری ہوئی جنتوں کی۔ تو جب مومن ایمان و عمل اور اس کے بدلے جنت کی ایمان و عمل کے ساتھ
اور پھر دنیا میں ایمان ہو اور اعمال صالحہ کرنے والا ہو تو اس کے بدلے جنت کی نعمت و بشارت کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ شوق سے جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہاں میرے مالک کا وعدہ سچا ہے، کل مجھے مالک سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جیت ملے گی کہ جسے کوئی ہار میں تبدیل نہیں کر سکے گا، وہ کامیابی ملے گی جسے کوئی ناکامی میں تبدیل نہیں کر سکے گا، وہ مجھے محلات ملیں گے کہ جو ملنے کے بعد مجھ سے پھر کوئی چھین نہیں سکے گا۔ تو وہ شوق سے اس کے حاصل کرنے کی طرف آتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کی اولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے، نافرمانوں کے بارے میں حالات پڑھتا ہے تو مارے خوف کے جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہے اور ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ خوف پیدا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اگر نافرمانی کی زندگی بسر کی تو مالک سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ میرے ساتھ ہوگا کہ پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا خشاک بن جاؤں گا، جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے بندو ہمیشہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی سمجھ کر تلاوت جاری رکھیں، سمجھ کر شوق سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف لگا رہے۔ اور آخری بات کہ اس بات کا سدا احساس رہے کہ ہم مسلم ہیں اور مرتے دم تک اس احساس کی حفاظت کرتے رہیں تاکہ موت آ جائے تو ایک مسلم کی حیثیت، ایک مسلم کے سامنے مقصد تخلیق یعنی عبادت الہی رہنا چاہیے اور خلوص کے ساتھ سنت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے تاکہ موت آ جائے۔ ان دونوں باتوں کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب میں دیا ہے۔ مالک سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈر جاؤ کہ ڈرنے کا حق ادا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرمانبردار ہو، فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے۔ اور یاد رکھنا اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں تمام انسانیت کو خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے آدم کے بچوں اللہ کی عبادت کرو، اس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے انبیاء علیہ السلام جس قوم قریہ بستی کے اندر گئے انہوں نے کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ، مقصد حیات سامنے رکھا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، اللہ سے سرکشی اور بغاوت نہیں کرنی، اجتناب کرنا ہے۔ اور پھر سورہ الحجر کی 99 نمبر آیت میں مالک سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی فقط دھوکے کا سامان تھا نا، تو یہاں پہ یاتیک الیقین موت کا نام ہے، یہاں تک کہ تمہیں موت یاد آ جائے۔ میرے بھائیو یہ چند نکات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ان کے اوپر اگر غور کر لیں تو یقیناً یہ ہمیں اس یوم تغابن کے لیے، اس ہار اور جیت کے دن کے لیے تیاری کرنے میں معاون و مددگار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے بھی یہی دعا ہے، اللہ دنیا کی زندگی میں رکھے تو فکر آخرت دامنگیر ہو۔
ہر لمحہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو کہ کس گلی میں یہ زندگی کا چراغ یہ گل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔